أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صلوات بآواز بلند توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ صافات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ میرا پروگرام کچھ شاید اور تھا، بانی عشرہ کی خواہش ہے آزمائشی طور پر آج کی مجلس امام زمانہ پر پڑھی جا رہی ہے۔ اگر مناسب ہوا تو پھر پورا عشرہ اسی پہ پڑھ دیا جائے گا، ورنہ پروگرام بدل دیا جائے گا۔ اتنے لاتعداد گوشے ہیں، یعنی 14 عشرے اس موضوع پر آپ کا یہ نیاز مند پڑھ چکا ہے امام زمانہ پر۔ اب آنے والے شعبان میں 15واں عشرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سانسوں کا سفر ختم ہو سکتا ہے، خدا کی حجتوں کے حقائق اور فضائل کا سفر رکنے میں نہیں آتا۔ ہاں، اور چونکہ یہاں آغاز ہو رہا ہے تو آج کی مجلس اس مسئلے پر پڑھنے لگا ہوں میں کہ جس پر بڑے بڑے دعوے داران علم انگشت حیرت منہ میں داب لیتے ہیں، اور وہ ہے میرے امام زمانہ کی طویل عمر۔ قائم زمانہ کے منکر تعجب کا شکار ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے، غائب ہے، موجود ہے، آئے گا۔ 1250 سال گزر گئے، آنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک شخص 1250 سال سے جی رہا ہو؟ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں جب ظہور کرے گا تو عین جوانی کا عالم ہوگا۔ ہاں، تو قرآن میں زیدی صاحب بہترین دلیل ہے یہ آیت میرے مولا کے طول عمر پر۔ بظاہر قصہ ہے یونس کا، ذہن میں لاؤ۔ مچھلی کے پیٹ میں گیا ڈاکٹر صاحب، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، لیکن سورہ صافات کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس تسبیح نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ جیتے رہو، میری توقع سے زیادہ
اور جلدی آپ نے بات کو سمجھ لیا، وصول بھی کر لیا، تو سوچنے والی بات یہ ہے اللہ کی اگر چھوٹی حجت عتاب میں رہ کے مچھلی کے پیٹ کے زندان میں قیامت تک زندہ رہ سکتی ہے تو بڑی حجت زمین پہ آزاد رہ کے 1200 سال زندہ کی جو اللہ عظمت اللہ، جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری۔ تم نے میری آدھی تھکن اتار دی، بسم اللہ۔ یعنی یونس چھوٹی حجت ہے، ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 سے کچھ زائد بندوں پر حجت ہے، اور میرا امام ذرے سے عرش تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، جوہر سے عنصر تک، طبیعت سے مادے تک، مثال سے نور تک، معلوم سے غیر معلوم تک، یعنی جیسی جیسی شے کا وہ رب ہے اس کا یہ امام ہے۔ عظمت اللہ۔ تو یونس چھوٹی حجت، یہ اتنی بڑی حجت، پھر یونس زیر عتاب، یہ مرضات کے سائبان میں، بسم اللہ جناب، یونس ترک اولا کی سزا کاٹ رہا ہے، یہ دشمنان اسلام کی سزا کا منتظر ہے۔ بلکہ نیئر زیدی ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، کجا اللہ کے انتقام کی زد میں آیا ہوا، کجا انتقام لینے والا۔ اللہ جو جی، اور میری سمجھ میں دوستو جیتے رہو، نہیں آئی آج تک یہ بات، دشمن توحید کی صفت کو کلمہ گو مانتے ہیں، محبوب الہی کی صفت سے انکار کیوں؟ نہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کہیں مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جی بانٹ دیں، آپ ہمارے عالم ہیں، اب میں دشمن کو تو دے دوں، اسد آ گیا، ڈاکٹر ابن نواز آ گیا، نیئر زیدی آ گیا، دوستی کا دعویٰ بھی ہے اور ان سے میں منہ موڑ لوں، یہ دوستی نہیں پھر منافقت ہے۔ اللہ جانے کلمے کو کہاں رولتا پھرتا ہے مسلمان، اللہ کا شیطان سے بڑا دشمن بھی کوئی ہو سکتا ہے زمانے میں؟ یعنی اللہ دشمن کو تو اتنی طویل زندگی دے، ہے نا؟ اس نے مہلت مانگی، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ، جا وقت معلوم تک مہلت ہے تجھے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہوگا کہ خدا کا دشمن ہزاروں سال جی کر جہاں چاہے گمراہی کے لیے پہنچے، جتنے آدم کے بیٹے اتنی اس کے چھپنے کی کمین گاہیں، تو پھر وہ اللہ عادل ہی کیا ہے کہ گمراہ کرنے والا حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، قیامت تک زندہ بھی ہو، اور ہادی کہیں جا نہ سکے، آ نہ سکے۔ اللہ جو شیطان کی گمراہی کے جواب میں اللہ نے رکھا ہی میرے امام کو ہے، کہ تو جہاں جہاں جا سکتا ہے پہنچ کے گمراہ کر، میں قائم کے ذریعے ہدایت کروں گا۔ اور میں نے کتب اہل بیت میں یقین مانیے بعض اوقات تو حضور ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ انسان شش در رہ جاتا ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، برسوں پہلے کی بات ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک سوال گونجا دماغ میں، 5 منٹ بمشکل گزرے ہوں گے، میں نے کتاب اٹھائی، گونجے ہوئے سوال کا جواب تھا،
سوال ذہن صاحب یہ آیا تھا ذہن میں کہ آخر وجہ کیا تھی؟ ذوالقرنین امیر تھا، خضر وزیر تھا، اللہ نے امیر کو آب حیات کے راستے سے بھٹکا دیا، وزیر کو پہنچا دیا، اس نے پی بھی لیا، نہا بھی لیا، اور آج تک زندہ بھی، اور جو ڈھونڈنے نکلا تھا اسے نہیں ملا۔ وجہ تو جب کتاب کھولی تو پتہ ہے جملہ کیا آیا سامنے؟ ان اللہ جعل حیات الخضر آیۃ علی عمر صاحب الزمان اجل اللہ ظہورہ، فرمایا کہ اور کوئی وجہ نہیں، اللہ نے خضر کو لمبی زندگی ہی اس لیے دی ہے کہ زمانے کو قائم کی طول عمری کا راز سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، کہ خضر کی لمبی زندگی کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ طول حیات کیسے مل سکتا ہے۔ آب حیات پینے والا زندہ رہ سکتا ہے، اور جو خود مصدر حیات ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا ایسے؟ کیا یہ زیارت ندبہ میں، تیرے امام زمانہ کی زیارت ہے، زیارت ندبہ، اس میں یہ جملہ موجود ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات، اے زندگی کے چشمے میرا سلام۔ آب حیات کا چشمہ نہیں، حیات کا چشمہ جی، یعنی حیات بھی اگر قائم ہے تو اس کی وجہ سے، یہ نہ ہوتا حیات بھی نہ ہوتی۔ اور اچھا گھبرا تو نہیں کہنا، کون سا مسلمان ہے 73 فرقے کا جس نے رسول کی یہ حدیث نہیں سن رکھی؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی۔ آخری جملہ جس پر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے۔ نہیں، یا تو 73 فرقے کے مولوی مل کر وہ دفتر دھو ڈالو جہاں جہاں یہ حدیث موجود ہے، ورنہ جب تک یہ حدیث ہے سوچنے والی عقلیں تو سوچیں گی۔ رسول کہہ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا معصوم فرد قرآن سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، یا قرآن کو کہیں چھپا لو، ورنہ جب تک قرآن کا وجود ہے ماننا پڑے گا شریک القرآن کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اگر قرآن کتنا پہلے آیا تھا قرآن؟ بھائی میری مدد کر دیا کرو نا تھوڑی تھوڑی، 1400 سال پہلے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 1400 سال زیادہ ہوتے ہیں یا 1250 سال؟ تو پھر قرآن کو تو بہت بوڑھا ہونا چاہیے۔ قرآن کی تو ہر آیت آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ جی، جب سامت یہ ہے، ایک منٹ سر اٹھا، آسمان کو دیکھا ہے؟ یہ تو کروڑوں سال پرانا ہے، اربوں سال پرانا ہے، اسے تو بڑھاپے میں مٹ جانا چاہیے۔ یہ تو آج بھی ویسے تازہ ہے، آج بھی عالم شباب میں کھڑا ہے۔ فرشتے کتنے پرانے ہیں بھائی، جبریل لاٹھی ٹیک کے کیوں نہیں چلتا؟ حوروں کا سر کیوں نہیں کانپتا؟ یہ سارے بظاہر سارے میرے مولا سے بھی لاکھوں سال پہلے کے، تو جو چیزیں ان کی نور کی فرا سے بنی ہیں وہ آج بھی جوان۔ اور جو مصدر ہے
جو حقیقت ہے اس کے شباب پہ تعجب کیسا ہے؟ کیونکہ بھائی اصل میں اسد راز یہ ہے، امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں فرمان موجود ہے، ان الشمس والقمر یبلیون کل جدید، سورج اور چاند اپنی اپنی گردش میں ہر نئی شے کو پرانی کر دیتے ہیں، ہے نا؟ یعنی یہ روش شمس و قمر کا نتیجہ ہے کہ یہ اپنے محور میں چل چل کے جو آج چیز نئی ہے وہ کل باسی ہے، بوسیدہ ہے اور پھر بالکل فارغ ہے۔ ہیں؟ کون سی چیز کر رہی ہے؟ سورج، چاند۔ یہ اس پر تو اثر انداز ہو سکتے ہیں جو شمس و قمر کے بعد ہوں، یا جن پر شمس و قمر کا سایہ ہو، جو چلتا ہی سورج اور چاند سے آگے آگے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کا لقب امام الزمان سنا ہے یا نہیں؟ اہل زمانہ کا صرف امام نہیں، زمان کا امام، یعنی وقت کا امام۔ اور یہ بات تو یہ بچے بھی سوچ سکتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے، یعنی وقت پیچھے چلتا ہے، میرا سردار آگے چلتا ہے۔ تو جسے وقت پکڑ ہی نہیں سکتا اسے وقت پرانا کیسے کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں ایک دن آئے گا ایسا، ڈاکٹر صاحب آسمان پرانا ہو جائے گا، یوم یکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ فَإِذَا انشقت السماء، آسمان پھٹ پڑے گا۔ پھٹے گا کیسے؟ اب مجھے پتہ نہیں کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، کون حقیقت کے موتی چننے آیا ہے اور کون بال نکالنے۔ حقیقت والے دیکھتے میری طرف رہنا۔ سورہ فرقان نے آواز دی، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ ایک دن آئے گا جب آسمان ایک غمام کے ذریعے پھٹ جائے گا۔ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا بادل، کیونکہ استاد نے پڑھایا یہی ہے کہ غمام سفید رنگ کے بادل کو کہتے ہیں۔ وہ تو اتفاق سے پنڈی والوں، ندیم میری روح گزر رہی تھی کوفے سے، ممبر ابیض پہ خطیب ممبر سلونی بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا ایھا الناس انا ذالک الغمام الذی انشقت بہ السماء، وہ غمام جس سے آسمان پھٹے گا وہ کوئی بادل نہیں، میں علی ایک دھمکی دوں گا آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ اللہ جن کی ایک دھمکی سے آسمان پھٹ جائے ان پر زمانہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہے شریک القرآن۔ یہ تو زیارتوں میں بھی پڑھتے رہتے ہو امام زمانہ کی، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ اور نظر دے دی آج چلیے یہ راز بھی بتا دوں۔ بڑے بڑے اسد میں نے دیکھا ہے، جواب نہیں ہے، بڑے بڑوں کے پاس سوال ہوئے، قوم کی طرف سے ہوئے، علماء کی طرف سے ہوئے، کتابوں میں لکھے گئے کہ زیارت پڑھتے ہوئے یوں انگلی اٹھانے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ ایک یہ ہے مومنین آپ پر سلام، پہنچ گیا نا؟ یہ ضرور کرنا ہے مومنین آپ پر سلام، سلام ہی کرنا ہے تو انگلی اٹھائے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس میں حقیقت راز ہے جو بڑے بڑوں کے سر سے گزر گیا ہے۔ تیرے رسول نے جب یہ حدیث ثقلین پڑھی تھی تو کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، جو دو چیزیں میں چھوڑے جاتا ہوں وہ دو انگلیوں کی طرح یوں برابر ہیں جیسے میری انگلیوں میں فاصلہ نہیں۔
میری اہل بیت اور قرآن میں فاصلہ نہیں. تو زبان عصمت سے یہ جملے ادا ہوئے.